میں بہت زیادہ تفصیلی خطاب تو نہیں کروں گا، مختصر کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہوں گا۔ اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کا ہر انسان اس وقت کامیابی کے سلسلے میں جد و جہد کرتا ہے، اور کامیابی ایسی چیز ہے جس سے کوئی نفرت نہیں کرتا، ہر کوئی محبت کرتا ہے۔ کبھی کھیل کے میدانوں میں انسان رات و دن محنت و مشقت کر کے کامیابی کے سلسلے میں پیش کی تیاری کرتا ہے تاکہ کھیل کے میدان کے اندر وہ اپنا اچھا رول پلے کر سکے، جس کی وجہ سے کامیابی نصیب ہو جائے۔ کبھی کوئی بچہ 11 مہینے تک محنت کرتا ہے تاکہ نتیجہ اچھا آئے اور وہ کامیاب ہو جائے۔ کبھی تاجر اپنی زندگی کے بیشتر اوقات کو تجارت کے اندر گزار کر چاہتا ہے کہ میدان تجارت کے اندر وہ کامیاب ہو جائے۔ سب اپنے اپنے اعتبار سے کامیابی کے سلسلے میں جد و جہد کرتے ہیں، اور کامیابی کے سلسلے میں کوشش اور محنت کرتے نظر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہم قرآن مقدس کی روشنی میں دیکھنا چاہیں اور حالات کے اعتبار سے جائزہ لینے کی کوشش کریں تو کچھ اللہ کے بندے ایسے بھی نظر آتے ہیں جن کے پاس بڑے بنگلے نہیں، بڑی تجارت نہیں، بڑا میدان نہیں، کچھ بھی نہیں، لیکن وہ اتنے کامیاب نظر آتے ہیں کہ جو ان سے وابستہ ہو جائے وہ بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ جو ان کی چوکھٹ پر پہنچ جائے اللہ اسے بھی کامیابی عطا کر دیتا ہے۔ افسوس کی بات تو سب سے بڑی یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں کامیاب ہیں ہم ان کے نقش قدم پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ ذہن میں رکھیے گا جو جملہ عرض کرنے جا رہا ہوں، صحیح معنوں میں کامیاب سے مراد کیا؟ جو دنیا میں بھی کامیاب، جیتے جی بھی کامیاب، مرنے کے بعد بھی کامیاب، اور میدان محشر میں بھی کامیاب۔ ایسے کامیاب لوگوں کی زندگی پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، اور ان کو اللہ نے کیسے کامیابی عطا فرمائی، کن بنیادوں پر کامیابی عطا فرمائی، ہم یہ جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ ہم نے تو دنیاوی اعتبار سے کامیاب لوگوں کے لباس کو دیکھا، اس طریقے کا لباس پہن گئے، پھر ہم کامیاب ہوئے ہوں یا نہ ہوئے ہوں لیکن کامیاب لوگوں کی نقل کر رہے ہیں۔ ہم نے دنیا کے کامیاب لوگوں کا رہن سہن دیکھا، ان کے گھر کی آرائش دیکھی، ہم نے سوچا چلو ہم ان کے نقش قدم پر چل کے اپنے گھر کو سجا لیں تاکہ ہم کامیاب تصور کیے جائیں۔ ہم نے دنیا کے کامیاب لوگوں کے پاس لمبی کاریں دیکھی تو ہم نے سوچا یہ کامیاب انسان کی علامت ہے، ہم بھی لمبی کار خرید لیں تاکہ کامیاب لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے۔ لیکن ہم نے چٹائی پر بیٹھنے والے کامیاب لوگوں کی زندگی نہیں پڑھی ہے۔ ذرا پڑھو میرے خواجہ کی زندگی کو، ذرا پڑھو سلطان الہند کی حیات طیبہ کو۔ اللہ رب العزت جل جلالہ نے انہیں اتنی بڑی کامیابی عطا فرمائی کہ 8 صدیوں کے گزر جانے کے باوجود بھی آج خواجہ کی محبت کا چراغ ہمارے سینوں میں روشن ہے۔ ان کی یاد کی محفلیں سجائی جاتی ہیں، بچوں کا نام معین الدین رکھا جاتا ہے، غلام معین الدین رکھا جاتا ہے۔
دکانوں کا نام خواجہ KGN رکھا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے خواجہ کوئی قیمتی لباس پہننے والے کا نام تو نہیں ہے، خواجہ کوئی قیمتی کاروں میں گھومنے والے کا نام تو نہیں ہے، خواجہ کسی عالی شان محل میں رہنے والے کا نام تو نہیں ہے، خواجہ کی پوزیشن کیا تھی، کیا ایسی چیز ان کے پاس تھی جس کی بنیاد پر اللہ نے ان کو اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ وہ زمین پر تھے تب بھی کامیاب، اور آج مزار اقدس میں بھی کامیابی سے مسکراتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسے سمجھو۔ میں اپنی طبیعت اور تھکان کی شکایت نہیں کروں گا، لیکن کوشش کروں گا جتنی دیر بول سکوں۔ لیکن ایک بہت اہم چیز کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کرانا چاہوں گا۔ آپ نے ان لوگوں کو کامیاب سمجھا جن کے پاس سب کچھ دنیا کی چیزیں موجود ہیں، لیکن جب ہم ان کی زندگی میں جھانک کر دیکھتے ہیں تو وہ ناکام نظر آتے ہیں۔ دولت تو ہوتی ہے، سکون نہیں ہوتا، نرم گدے تو ہوتے ہیں، نیند نہیں ہوتی، صبح و شام ٹینشن میں زندگی کے لمحات گزرتے ہیں، لیکن جب خواجہ کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ چٹائی پر اتنے مزے سے سوتے ہیں جیسے کوئی شہنشاہ سو رہا ہو۔ کیا چیز تھی، اسے سمجھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز پر محنت کرنے تشریف لائے تھے، اسے سمجھو۔ صحابہ نے کس چیز پر سب سے زیادہ محنت کی، اسے سمجھو۔ خواجہ صاحب نے کس چیز پر سب سے زیادہ محنت کی، اسے سمجھو۔ اور ہم نے اس چیز کی طرف توجہ دینے کی بجائے بالکل دنیا کی طرف اس طریقے سے بڑھے کہ ہم اسی راستے پر چل پڑے جس راستے پر چلنے کے بعد کامیابی دور تک ہمیں دکھائی نہیں دیتی۔ قرآن کہتا ہے قد افلح من تزکا، بے شک مراد کو پہنچا وہ جو ستھرا ہوا۔ یہاں ستھرے سے مراد کیا ظاہری ستھرا پن ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کامیاب وہ ہوا جس کا من پاک ہو گیا، بدعقیدگی سے پاک، کفر و شرک سے پاک، گناہوں کی آلائش سے پاک۔ جس انسان کا دل پاک ہو گیا، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہو گیا، وہ مراد کو پہنچا۔ آج اگر دنیا کے انسانوں کی زندگی کا جائزہ لیا جائے تو بھائی کا دل بھائی کے لیے بھی صاف نہیں ہے، شوہر کا دل بیوی کے لیے بھی صاف نہیں ہے، بیوی کا دل شوہر کے لیے بھی صاف نہیں ہے، بہو کا دل ساس کے لیے بھی صاف نہیں ہے۔ آج پورے دل کو پراگندہ کر کے ہم دنیا میں کامیابی کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ اللہ ہمیں کہاں سے کامیابی عطا کرے گا؟ کامیاب ہونا ہو تو دل کو پاک کرو، کامیاب ہونا ہے من کو پاک کرو۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم۔ حضور دلوں کو صاف کرنے کے لیے تشریف لائے،
دل کی پراگندگی کو ختم کرنے تشریف لائے، دل کی کدورت کو ختم کرنے تشریف لائے، دل کی گندگی کو ختم کرنے تشریف لائے۔ ایک سوال ذہن کے اندر ابھرتا ہے کہ آج کیا ہم یہاں بیٹھ کر خواجہ صاحب کا ذکر کریں اور ان کی طرف توجہ کر کے عرض کریں خواجہ صاحب کرم کر دو ہمارا دل صاف ہو جائے، تو کیا دل صاف ہو جائے گا اتنی دور سے؟ ہو جائے گا، اس لیے کہ طاقتور کے لیے فاصلہ ضروری نہیں ہوتا۔ اگر کوئی چیز طاقتور ہے تو کہیں بھی رہ کر کہیں کو بھی صاف کر سکتی ہے۔ جب سورج آسمان پر نکل کر کے زمین کو اتنے فاصلے سے صاف کر سکتا ہے تو اجمیر کے خواجہ بھی دور بیٹھے ہوئے غلام کے سینے کو بھی صاف کر سکتے ہیں۔ اعلی حضرت جانتے تھے ان چیزوں کو، اسی لیے مانگتے ہیں تو کیا مانگتے ہیں؟ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ یہ دل گندا ہے، کھوٹ ہے اس دل میں۔ وہ لوگ جن کا دل صاف ہوتا ہے اور کپڑے گندے ہوتے ہیں تو اللہ ان کے کپڑوں کو نہیں، ان کے دل کو دیکھ کر کے اپنی بارگاہ کا مقبول بنا لیا کرتا ہے۔ آج کپڑے تو صاف ہیں، دل گندا ہو چکا ہے، کینہ بھرا پڑا ہے، حسد بھرا پڑا ہے، کھوٹ دل کے اندر موجود ہے، اور اس کھوٹ کی بنیاد پر دل اتنا سخت ہو گیا کہ ترکیہ اور سیریا کے زلزلوں کے بعد بھی لوگوں نے پکچر دیکھنا اور گناہ کرنا نہیں چھوڑا۔ دل اتنا سخت ہو گیا کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ مریض کو اٹھا کر ہاسپٹل پہنچانے کی بجائے ویڈیو بناتے ہیں۔ دو آدمی لڑ رہے ہو تو چھڑانے کی بجائے دل اتنا سخت ہو گیا کہ ویڈیو گرافی کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ اللہ کہاں سے کامیابی عطا کرے گا، کہاں سے کامرانی عطا کرے گا؟ خواجہ صاحب کا دل بہت صاف تھا، اتنا صاف تھا، اتنا صاف تھا، اتنا صاف تھا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کسی نے آ کر کے عرض کیا حضور آپ کے لنگر سے غیر مسلم کھانا نہیں کھاتے اس لیے کہ اس کے اندر گوشت ملا ہوا ہوتا ہے، قانون بنا دیا کہ آج سے میرے یہاں کے لنگر سے گوشت کو ہٹا دو تاکہ کوئی بھوکا جانے نہ پائے۔ ایک بڑے باکمال شخص سے کسی نے پوچھا کہ ہماری روح زندہ ہے، اسے ہم کیسے پہچانیں؟ اس لیے کہ روح کی بھی زندگی ہے، روح کی بھی خوراک ہے۔ جس طرح سے جسم کی خوراک ہے ویسے روح کی بھی خوراک ہے۔ جیسے جسم مرتا ہے ایسے روح بھی مرتی ہے، جیسے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے روح بھی بیمار ہوتی ہے۔ پوچھا گیا اگر روح بیمار ہے اس کو جاننا ہو تو طریقہ کیا ہے؟ بس اگر اتنی سی بات آپ نے دل میں بٹھا لی نا اور اپنا احتساب شروع کر دیا، میں سمجھتا ہوں میری حاضری آج قبول ہو گئی۔ روح زندہ ہے یا
ایک بہت بڑے دانشور نے بڑی پیاری بات کہی، مزاج صوفیانہ ہے ان کا، ٹھیک ہے چہرے پہ داڑھی ان کے نہیں ہے لیکن مزاج صوفیانہ ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ روح زندہ ہے اس کی علامت کیا ہے؟ تو فرماتے کسی غمگین کو دیکھ کر آنسو نکل پڑے تو سمجھ لینا تمہاری روح زندہ ہے۔ کسی غم میں گرفتار انسان کو دیکھ کر اس کے غم میں تمہاری آنکھیں چھلک پڑیں تو سمجھ لینا تمہاری روح زندہ ہے۔ اور غموں کے پہاڑ کے نیچے دبے ہوئے کو دیکھ کر یہ کہتا چھوڑو یار کوئی ہوگا چلو چلے گئے، سمجھ لینا روح مر چکی ہے۔ اور ہمیں جو اللہ نے پیدا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا؟ تو شاعر نے کہا درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کر روبیاں۔ ایک انسان کے درد کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا، اور یہ درد حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے صحابہ تک، صحابہ سے تابعین تک، تابعین سے تبع تابعین تک، اور تبع تابعین سے لے کر اولیاء کرام تک یہ درد منتقل ہوتا گیا۔ آج انسانوں کے درد کی بجائے ہمیں خود کا درد سب سے زیادہ ستاتا ہے۔ ہم اپنے درد کے اندر گرفتار ہیں، اپنے غم میں گرفتار ہیں۔ ارے حدیث شریف سے اتنا تو سمجھو کہ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کے لیے دعا کرتا ہے اور اس کے لیے دعا کرنے میں اتنا مصروف ہو گیا کہ خود کے لیے مانگنے کا وقت بھی نکل گیا، دعا کر رہا تھا اور دعا میں مصروف ہے، اسی میں جماعت کھڑی ہو گئی، اپنے لیے نہیں مانگ پایا، وقت نکل گیا۔ فرمایا گیا جو لوگوں کے لیے مانگا تھا نا اللہ اس سے زیادہ اسے عطا فرما دے گا۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے۔ ایک دھوبی کپڑے چرا لیا کرتا یا مکس کر دیا کرتا۔ اس زمانے کے لوگوں نے اس دور کے نبی سے شکایت کی کہ یہ ایسا کر رہا ہے، اس سے تنگ آ چکے ہیں ہم۔ آپ اس کے سلسلے میں کچھ دعا کر دیجیے تاکہ اس سے ہم کو نجات مل جائے۔ بہرحال نبی نے دعا کی، ہوا جو ایک شخص جس کو بڑی مختصر روزی مل رہی تھی اور اس کم رزق کی شکایت اس دور کے نبی سے اس نے کی، حضور بڑی مشکل سے گزارا ہوتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ تھوڑی سی رزق کے اندر فراوانی پیدا ہو جائے، زیادہ روزی ملے تو سکون کی زندگی گزر جائے۔ وہ نبی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے، مولا اسے عطا فرما، اس کے رزق میں وسعت اور برکتیں عطا فرما۔ غیب سے ندا آتی ہے۔ دیکھیں حکمت میرے رب کی کم روزی دینے کی بھی کیا ہوتی ہے۔ اللہ نے اس دور کے نبی سے فرمایا میرے نبی ابھی اسے زیادہ دے دوں لیکن میں چاہتا ہوں یہ زیادہ جیے
اس لیے تھوڑی تھوڑی روزی اس کے حصے کی دیتا ہوں، اس لیے کہ جب تک کہ روزی مکمل نہیں ہوگی وہ مرے گا نہیں، اس لیے تھوڑی تھوڑی دے رہا ہوں تاکہ زیادہ جیے۔ وہ پیغمبر اس غریب سے کہتے ہیں کہ اللہ اس لیے تجھے تھوڑی روزی دے رہا ہے تاکہ تو زیادہ دنوں تک جی سک۔ اس نے کہا حضور ٹھیک ہے، مولا کی حکمت اپنی جگہ پر، لیکن میری خواہش یہ ہے کہ مولا مجھے جی بھر کر کے دے دے اور ایک ہی وقت میں زندگی کی ساری روزی دے دے، پھر جو ہونا ہوگا دیکھا جائے۔ اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے مولا اس بندے کی تمنا یہ ہے کہ اس کو اس کی زندگی بھر کی روزی ایک بار میں مل جائے۔ اس نے دعا کے لیے، اس نے جیسے ہی وہ نبی نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے کہ اللہ اس کو اس کی زندگی کی ساری روزی ایک بار میں عطا فرما دے، غیب سے ندا آتی ہے ٹھیک ہے میرے بندے تیری دعا قبول، اس کو دے دی جائے گی۔ اب اس کو اللہ نے دے دیا، اب اتنا دیا کہ وہ دیکھ کر خوش ہو گیا، لیکن ہوشیار تھا۔ اس نے کیا کیا؟ جیسے ہی اس کے پاس وافر مقدار میں دولت جمع ہوئی، شہر میں اعلان کر دیا کہ آج سے بھوکوں کے لیے میرے یہاں کھانے کا لنگر جاری، آؤ اور بھوکے آ کر کے کھانا کھا کر کے جاؤ۔ اب وہ پیغمبر جنہوں نے دعا کی تھی وہ یہ سوچ رہے تھے کہ 10 دن میں اس کا غلہ ختم ہو جائے گا اور یہ موت کی وادیوں سے گزر جائے گا۔ وہ دیکھتے رہے، 10 دن کے بعد انہوں نے سوچا انتقال ہو جائے گا۔ جب اس کے گھر کے قریب سے گزرے تو پہلے سے زیادہ غلہ پڑا ہوا تھا، کھانا پڑا ہوا تھا۔ حیران ہوئے، رب کی بارگاہ میں عرض کیا میرے مولا اس بندے کے یہاں تو بہت غلہ پڑا ہوا، ایسا لگتا ہے کچھ کمی نہیں ہوا، ابھی وہ موت کی وادیوں سے بھی نہیں گزرا۔ ندا آتی ہے میرے پیغمبر میرا وہ فیصلہ بھی حق تھا اور میرا اب فیصلہ بھی حق ہے۔ سنو، جب میں نے اس کے حصے کی روزی اسے عطا کر دی تو اس کو معلوم تھا کہ جو میری راہ میں 1 دیتا ہے میں اسے 10 عطا کرتا ہوں، تو اس نے خود کی ذات پر خرچ کرنے کی بجائے میرے بندوں پر اس نے خرچ کیا، میرے بھوکے بندوں کو اس نے کھلایا، اور جب اس نے اس کو کھلایا تو میں نے اس کی زندگی بھی بڑھا دی اور اس کے مال میں برکت بھی عطا فرما دی۔ یہاں تو کچھ لوگ ایسے بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، کیا تم کرتے ہو؟ یہ حال ہو چکا ہے، درد ختم ہو گیا، دل اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا، اتنا سخت ہو گیا کہ العیاذ باللہ۔ اور کامیاب وہی ہوگا جس کا دل صاف ہوگا۔ اگر دل صاف نہیں تو عبادت بھی قبول نہیں۔ جانتے ہیں سب سے افضل انسان کون ہے؟ کون ہے سب سے افضل انسان؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کون سا بندہ سب سے افضل؟ تو حدیث کے الفاظ ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل مخموم القلب وصدوق اللسان۔ سرکار فرماتے ہیں ہر صاف دل اور سچ بولنے والا انسان سب سے افضل ہے۔ صاف دل، دل کی زمین کو صاف رکھو، دل کو کینے سے، ارے اتنا خطرناک گناہ ہے دل میں کینہ رکھنا کہ شب برات جہاں رب قدیر جل جلالہ
بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر اپنے بندوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ حضور فرماتے ہیں اس رات اللہ اس کی بخشش نہیں کرتا جس کے سینے میں کسی مسلمان کے لیے کینہ ہے۔ دل صاف کرو، کامیاب تبھی ہو سکو گے جب دل صاف ہوگا۔ من پاک ہوا، دل پاک ہوا، اللہ رب العزت فرماتا ہے قد افلح، بے شک مراد کو پہنچ گیا۔ خواجہ صاحب کی زندگی کو دیکھو، آپ کی حیات طیبہ کو دیکھو، آپ کی صبح و شام کو دیکھو، بلکہ آج بھی غموں میں گرفتار بندہ خواجہ کی چوکھٹ پر پہنچتا ہے اور غم سے چھٹکارا پا کر روتا ہوا جاتا ہے، ہنستا ہوا لوٹتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے تھے کہ دل کے اندر کسی کا درد رکھنا اور کسی غمگین کے سلسلے میں پریشان ہونا یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ آپ جانتے ہیں؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کسی کے غم میں آج آنسو تو نکلتے ہیں آنسو، اگر بہنیں ہیں تو وہ بھی سنیں اور آپ بھی سنیں۔ پکچر کے اندر ایموشنل سین دیکھتے ہیں تو رونا شروع کرتے ہیں، ہیرو ہیروئن کا کوئی معاملہ دیکھتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ حال ہو چکا ہے۔ غزلیں سنتے ہیں رونا شروع کر دیتے ہیں، گانے سن کر کے روتے ہیں۔ یہ حال ہماری قوم کا ہو چکا۔ قرآن سن کر نہیں روتے، نعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سن کر کچھ روتے ہوں گے، کچھ نہیں روتے۔ حرام چیزوں کو دیکھ کر، گناہوں کو دیکھ کر بندہ روتا ہے۔ کبھی اللہ سے ڈر کر بھی کوئی رویا ہے؟ سن لو اور اچھی طریقے سے سن لو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں خشیت ربانی کی بنیاد پر، یعنی اللہ کے خوف کی وجہ سے کسی کی آنکھ سے آنسو مچھر کے پر کے برابر بھی نکلے، اللہ عز و جل اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور وہ آنسو جسم کے جس حصے پر پہنچیں گے، سرکار فرماتے ہیں اس حصے کو جہنم کی آگ نہیں جلا سکتی۔ کبھی اللہ سے ڈر کر روئے ہو؟ کبھی اللہ کے خوف کی بنیاد پر آنکھ سے آنسو نکلے ہیں؟ نہیں۔ عجیب سچویشن ہو چکی ہے، عجیب حالات ہو چکے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ والے مزکا بھی ہوتے ہیں اور مزکی بھی ہوتے ہیں، ان کا دل صاف بھی ہوتا ہے، اور وہ جس پر نظر ڈال دے اس کا دل بھی صاف ہو جایا کرتا ہے۔ یہ ان کی کیفیت ہوتی ہے۔ اس دل کو صاف کرو، دل قیمتی ہو جائے گا۔ اس دل کو صاف کرو، کسی مومن کے لیے کینہ نہ رکھو، حسد کو جگہ مت دو، اور سب سے اہم چیز، جس چیز سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے دل کو صاف کیا، اور جس چیز کو صحابہ کے دل سے حضور نے کھرچ کر کے نکالا، وہ تھی دنیا کی محبت۔ دنیا کی محبت، اس لیے کہ یہ وہ محبت ہے جو ہر برائی کو جنم دیتی ہے۔ دنیا کی محبت پیدا ہوئی، جیب کاٹنا شروع۔ دنیا کی محبت پیدا ہوئی، لوگوں کا مال کھانا شروع۔ دنیا کی محبت پیدا ہوئی، حرام کی طرف توجہ شروع۔ دنیا کی محبت پیدا ہوئی، ناجائز کاروبار شروع۔
دنیا کی محبت پیدا ہوئی، ڈرگس سپلائی کرنا اور اس کا کاروبار اور شراب کے اڈا چالو کرنا شروع. یہ دنیا کی محبت. کیا وجہ ہے کہ کوئی جماعت والا آتا ہے رکشہ دلا دوں گا تو چلے 40 دن میں اس کے ساتھ. یہ دنیا کی محبت. لیکن مجھے تو حضرت بلال کی بات بڑی اچھی لگی. جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا اور ان سے کہا گیا کہ تم اسلام چھوڑ دو، اور اس اسلام سے کیا فائدہ جس کو تم تھامے رکھے ہو اور اتنی تکلیف تمہیں ہوتی ہو، ایسے اسلام کے دامن کو تھام کر کے کیا فائدہ، قربان جائیے جواب پر. فرماتے ہیں یہ بتاؤ، اس دور کے اندر مٹی کے برتن ہوتے تھے نا، تو فرماتے ہیں تم جب بازار سے برتن خریدنے کے لیے جاتے ہو نا تو اسی برتن کو خریدتے ہو جس کو ٹھوک بجا کر کے دیکھتے ہو کہ صحیح ہے یا نہیں. تو میرا مولا بھی مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے کہ سچا اس کے چاہنے والا ہوں کہ نہیں. تو میں نے بھی کہہ دیا جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن ایک ہی آواز نکلے گی، احد احد احد، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے، میرا خدا ایک ہے. آج تھوڑی آزمائش آئے، بہت ساری عورتیں کاروبار پتہ نہیں کیسے غلط شروع کر دیتی ہیں، بہت سارے مرد پتہ نہیں کیا شروع کر دیتے ہیں. دل کو صاف رکھو، دل کو پاک رکھو. اور یہ دنیا کی محبت، میں نے کل ایک تاریخی جملہ کہا تھا، اگر اسے کہیں آپ لکھ کر رکھ سکتے ہو تو رکھ دینا. اگر اسے زندگی بھر دیکھتے رہو گے اور پڑھتے رہو گے نا تو انشاءاللہ العظیم آپ کی طبیعت کے اندر انقلاب پیدا ہوگا. سوال، دنیا ہمیشہ رہے گی؟ جواب دیجئے نا آپ. ایسا جواب ہے جیسے لگتا ہے کہ میں آپ کو میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں. میری بات سمجھ رہے نا؟ اتنا بڑا مجمع ہے، دنیا ہمیشہ رہے گی؟ نہیں رہے گی نا، ختم ہونے والی ہے نا، سب جانتے ہیں ایک نہ ایک دن ختم ہوگی. اب یہ تاریخی جملہ ذہن میں محفوظ کر لو، فنا ہونے والی چیز سے محبت کرنے کی بجائے باقی رہنے والے رب سے محبت کرو. رب ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو جو ذات ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی اس سے محبت کرو، یہ فنا ہونے والی دنیا سے محبت مت کرو. اس دنیا کا حال تو یہ ہے کہ باپ نے بنگلہ بنایا، باپ نے بنگلہ بنایا پوری زندگی سے، زندگی بھر کما کر دروازے پر اپنا نام لگا دیا، دروازے پر اپنا نام لگا دیا. انتقال ہوا باپ کا، 2 دن کے بعد بیٹا کہتا ہے باپ کے نیم پلیٹ کو ہٹا دو، ابا تو اب نہیں، ابا کا نام رکھ کر کیا کریں گے، اب میرا نام لگا دو. بیٹا 2 دن بھی باپ کی نیم پلیٹ کو گھر پہ لگا کر رکھنے دینے کے لیے تیار نہیں. یہ حال ہے. اب ایک آخری بات عرض کر کے میں گفتگو ختم کرتا ہوں. میرے ساتھیوں کو فلائٹ پکڑنی ہے، تھوڑی سی بھی تاخیر ہوئی تو ان کی فلائٹ مس ہو جائے گی اور ہم سب کو ساتھ میں جانا ہے. ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت. ایک ہے مقصد، ایک ہے ضرورت. ہم نے مقصد کو ضرورت بنا لیا
اور ضرورت کو مقصد بنا لیا. سمجھیے گا جو بات اس کرنے جا رہا ہوں ہے بڑی بھاری بات، سمجھ میں اگر آ گئی تو. ایک ہے مقصد اور ایک ہے ضرورت. ہم نے کیا کیا؟ جو چیز مقصد ہے اسے ضرورت بنا لیا، اور جو چیز ضرورت ہے اسے مقصد بنا لیا. سمجھ رہے نا؟ ایک ہے مقصد اور ایک ہے، سب بولیں تو میں سمجھوں گا کہ آپ سمجھ رہے ہیں. ایک ہے اور ایک ہے ضرورت. یہ بتائیے گھر آپ کا مقصد ہے یا ضرورت؟ گاڑی مقصد ہے یا ضرورت؟ فون مقصد ہے یا ضرورت؟ ہے نا؟ ہے نا ضرورت. ہم نماز پڑھتے کائے کے لیے؟ گاڑی مل جائے. اللہ کو یاد کب کرتے ہیں؟ جب ضرورت یاد آتی ہے نا. دھندا نہیں چل رہا، اللہ کو یاد کرو. بیمار ہو گئے، اللہ کو یاد کرو. بچی کی شادی نہیں ہو رہی، اللہ کو یاد کرو. تو اللہ بن گیا ہماری ضرورت. اللہ بن گیا ہماری ضرورت کہ جب اس کی ضرورت پڑتی ہے تب ہم اس کو یاد کرتے ہیں. گاڑی ہمیشہ چاہیے، موبائل ہمیشہ چاہیے. یہ بن گئے ہمارے مقصد، اور اللہ بن گیا ہماری ضرورت. جب الٹا ہو گیا تو زندگی الٹی ہو گئی. اب حضور سے پوچھتے ہیں حضور آپ کا مقصد کیا تھا؟ تو حضور کہتے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین. تو آج مقصد ضرورت بن گئی اور ضرورت مقصد. ہم تباہ ہو گئے، ہم برباد ہو گئے. خواجہ کا مقصد اللہ تھا، اس لیے جب اس دنیا سے گئے تو ان کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ میں کون تھا. اللہ نے خود پیشانی پہ لکھوا دیا ہذا حبیب اللہ ما تفی حب اللہ. یہ اللہ کا حبیب اللہ کی محبت میں اس دنیا سے کچھ کر گیا، اس لیے کہ مقصد پیش نظر تھا. بدلو اپنی سوچ کو، بدلو اپنے افکار و نظریات کو، دل کو کلین کرو. کھوٹ مت رکھو کسی مومن کے لیے. مومن کی بات کرنا، کسی مومن کے لیے صاف کر دو اپنے دل کو. کبھی ایسا ہوتا ہے انسان کہتا ہے میں تو بہت صاف کرتا ہوں، یہ صاف نہیں کرتا. یہ جملہ یاد رکھیے گا، تم کسی کے لیے اپنا دل صاف کرو، اس کے دل کو اللہ تمہارے لیے صاف کر دے گا. تم کرو تو صحیح دل سے. تو خواجہ کی کامیابی کی کئی وجوہات میں سے ایک سب سے بڑی وجہ جو تھی وہ یہ تھی کہ من پاک تھا، اور من ایسا پاک تھا، ایسا پاک تھا، ایسا پاک تھا، گردن جھکاتے مدینہ نظر آ جاتا تھا. اور یاد رکھیں یہ بات پتے کی عرض کر رہا ہوں، اللہ کے انوار کی بارشیں اس دل پر ہوتی ہیں جو دل صاف ہوتا ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. جس طرح سے گندے برتن میں تم کھانا پسند نہیں کرتے، اللہ کا نور بھی گندے دل کے اندر آنا پسند نہیں کرتا ہے. صاف کرو اس دل کو، ریا کو نکالو، دکھاوے کو نکالو، حسد کو نکالو، کینے کو نکالو، بغض کو نکالو. پھر دیکھو جب یہ دل صاف ہوگا نا تو پھر کیفیت بڑی نرالی ہو جائے گی.
اتنی نرالی ہو جائے گی، اتنی نرالی ہو جائے گی کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جب گردن جھکاؤ گے مدینہ نظر آ جائے گا۔ اللہ کرے کہ سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ کے نقش قدم پر اللہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کرے کہ ہم ان کی تعلیمات کو سینے سے لگائیں، اور یہ جھمیلے کی دنیا، یہ دھوکے کی دنیا، یہ مکر کی دنیا، جس کو پیدا کرنے کے بعد اللہ نے کبھی بھی اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالی، اللہ تعالیٰ اس کی بے جا محبت سے ہمیں بچائے، اور پروردگار ہمیں اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جینے مرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، میری مراد آپ یہ قطعی طور پر نہ لینا کہ آپ کاروبار نہ کریں، بزنس نہ کریں، دکان نہ کھولیں، تجارت نہ کریں، سب کچھ کرو، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھو کہ جب تک جہاز پانی کے اوپر رہتا ہے تب تک کوئی ٹینشن کی بات نہیں، لیکن اگر جہاز کے اندر پانی گھس گیا تو جہاز بولیے ڈوب جائے گا۔ تو دل کے باہر دنیا کو رکھو، دل کے باہر دنیا کو رکھو، آپ کو اس سے سفر کرنا ہے، دنیا پر آپ کو چلنا ہے، لیکن دنیا کی محبت کو دل میں مت ڈالو ورنہ ہلاک ہو جاؤ۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، سنی دعوت اسلامی کے قافلوں میں جائیں، سنی دعوت اسلامی کی جو ہے سنی دعوت اسلامی کی مجلسوں میں، محفلوں میں جا کر اپنے سینے کو منور و مجلہ کرنے کی کوشش کریں۔